الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں جس قدر بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ آج کی یہ مختصر ویڈیو جو پچھلے چند دنوں سے ملکی حالات چل رہے ہیں اس پر دل چاہ کے تھوڑی سی بات کر لیں۔ تو آج ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی قوم سے خطاب کیا، تو اس خطاب میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو ان کی باتیں بھی ہمارے دل کو کچھ عجیب لگی ہیں، تو اس لیے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے کرنا ضروری تھی۔ تو چند مختصر باتیں۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم جو فرانس کا جو سفیر ہے اس کو ہم اس ملک سے نہیں نکال سکتے، تو اگر ہم اس سفیر کو یعنی کہ اس ملک سے اگر نکالتے ہیں تو ہماری ملک کی جو معیشت بڑے دنوں کے بعد جو اچھائی کی طرف جا رہی ہے، ہمارا ملک اچھائی کی طرف جا رہا ہے، تو ہمارے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں گے، ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ بگڑ جائیں گے، تو اس وجہ سے ہم اس سفیر کو اس ملک سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو ان کی جو یہ بات تھی تو ان کی یہ بات کافی ناگوار گزری ہے، تو ہم یہ ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ملک بنا گیا ہے، وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے، کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں جو حکومت بھی آتی ہے وہ اسلام کے نام پر آتی ہے۔ تو انہوں نے آج جو باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری اس بات کے خلاف کی ہے۔ وہ خود تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یعنی کہ ان لوگوں سے زیادہ عاشق رسول ہیں، اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں عاشق رسول، یہ عاشق رسول ہے ہی نہیں۔ ہمیں یہ پھر سبق دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں، کیا ان کی تعلیمات یہی تھی کہ ملک کے نظام کو خراب کیا جائے، ملک میں توڑ پھوڑ کی جائے؟ کیا ان کا نظام یہی تھا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی گستاخی کرے، فرمایا وہ چاہے جہاں جا کر چاہے بیت اللہ کے غلاف میں بھی جا کر چھپے، اس کو بھی وہاں پر قتل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہوگی۔ یہ ملک کس کے صدقے ہمیں ملا ہے؟ یہ ملک ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ اگر آج ان کی اس ملک میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں گارنٹی دے دیں کہ ہم ملک کے سفیر کو اگر باہر نکال دیں، کیا پھر یہ گستاخیاں بند ہو جائیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اس ملک سے نکالیں گے تو ایک سبق جائے گا۔ ہم نے آگے ایک سبق دینا ہے مغربی ممالک کو کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ اگر کوئی ملک اس پر کوئی گستاخی کرے تو ہم اپنے ملک کی معیشت کو نہیں دیکھنا کہ ہماری ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے ملک کی ترقی کو نہیں دیکھنا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت محفوظ نہ ہو وہاں ہمارے کھانے پینے کا کیا فائدہ؟ ایسی روٹی ہمیں نہیں چاہیے بھائی۔ جہاں حضور کی عزت محفوظ نہ ہو ہمیں روٹی کی پڑی ہو، جہاں حضور کی عزت محفوظ نہ ہو ہمیں نوکری کی پڑی ہو، جہاں حضور کی عزت محفوظ نہ ہو ہمیں معیشت کی پڑی ہو۔ اور پھر یہ کوئی عام گستاخی نہیں ہوئی، وہاں یہ حکومتی لیول پر گستاخی کی گئی ہے، حکومتی لیول پر حضور کے خاکے بنائے گئے ہیں، وہاں کے کسی عام شہری نے گستاخی نہیں کی ہے، یہ حکومتی لیول پر جو گستاخی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر آپ قدم اٹھائیں، آپ حکومتی سطح پر قدم اٹھائیں اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں، ان کو باہر نکالیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں خود جتنا مغربی ممالک کو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، ان کو اگر ہم نکال بھی دیں پھر بھی یہ گستاخیاں نہیں رکیں گی۔
تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج تک جو 3 سال آپ کی اس حکومت سے گزر گئے ہیں، تو آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ اتنے دنوں میں کتنے گستاخیاں ہوئی ہیں، آپ نے اس کے لیے کتنا کام کیا ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کو اکٹھا کروں گا اور سب کی سربراہی میں کروں گا۔ اس لیے ایسی باتوں سے ہمارے دل مت دکھائیں۔ اس لیے انہوں نے جو گستاخی کی ہے، میں اس کا فوراً آپ کو کہتا ہوں اس کو باہر نکالیں، اس ملک کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کریں۔ جو TLP کے جو ہمارے بھائی ہیں جو اس ملک کے لیے باہر نکلے ہیں، اس گستاخوں کے خلاف باہر نکلے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے عزم پر قائم رہیں، اپنے نظریے پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اس لیے چند باتیں یہ کرنا ضروری تھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔